اس کہانی کو سننے کے بعد شاید کسی کی زندگی بچ جائے۔ میں والدین کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرے ہر طرح کے ناز اٹھائے، مگر ایک جگہ آ کر وہ میری قسمت کے سامنے مجبور ہو گئے اور میری شادی انہوں نے ایک ایسے شخص سے کر دی جو خود انہیں بھی پسند نہیں تھا، مگر اسے میری قسمت کہیے یا کچھ اور کہ میں بیاہ کر اس کے گھر آ گئی، جو مجھے پسند بھی نہیں تھا، مگر میں نے قسمت کا لکھا جان کر اسے قبول کر لیا اور زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر کا اپنی نوکری کی وجہ سے بہت ہائی کلاس میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ شادی کے بعد مجھے بھی وہ لے کر جانے لگے۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے اور شکل و صورت میں بھی بہت عام سے تھے، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل و صورت دی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے ملنے والوں اور دوستوں کی جانب سے مجھے ایسے اشارے ملا کرتے تھے کہ جن کا صاف مطلب ہوتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ جچتی نہیں ہے، مگر میں ہمیشہ ان اشاروں کو نظر انداز کر کے انجانی بن جاتی۔ زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ شوہر شروع میں ہی سخت مزاج کے تھے۔ شادی کے ابتدائی برسوں میں کچھ توجہ اور محبت دیتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ سب کم ہونے لگا۔ بچے ہوئے تو بچوں کے ساتھ وقت گزرنے لگا۔ میں ہمیشہ سے بہت کچھ کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ شروع میں شوہر سے بات کرتی تو وہ مذاق اڑاتے، پھر سختی سے جھڑکنے لگے تھے، میری ہر خواہش کو رد کرنے لگے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی اور راتوں کو روتی۔ اپنے گھر والوں سے بھی کچھ نہیں کہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کا سکون کیوں برباد ہو۔ پھر یوں ہوا کہ میرے شوہر کا رویہ اور زیادہ بدلنے لگا۔ پہل مجھے شک ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ملوث ہیں۔ میں نے کئی باتوں سے نوٹ کیا کہ ان کے کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئے اور مجھ سے بہت وعدے وعید کیے۔ قسمیں کھائی، میں نے اعتبار کر لیا، مگر یہ اعتبار زیادہ وقت قائم نہ رہ سکا۔ مجھے ان کے سارے ثبوت مل گئے جن سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے اور مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں اندر ہی اندر پگھلتی رہی۔ ایسے میں فیس بک پر میری ایک شخص سے بات چیت ہوئی۔ وہ مجھے وقت دینے لگا۔ میں توجہ کی بھوکی اس کی باتوں میں آ گئی، اپنی ہر خواہش اور خواب اسے بتاتی۔ وہ بہت توجہ سے سنتا اور اسے اتنا سراہتا کہ مجھے لگا کہ میں پھر سے زندہ ہونے لگی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، مجھے اس پر اتنا اعتبار بڑھ گیا کہ میں اس سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی۔ اب مجھے شوہر کی بے اعتنائی کی پرواہ بھی نہ رہی۔ وہ مجھے اتنی توجہ دیتا کہ میں ہر غم کو بھولنے لگی۔ پھر اس نے مجھے کہا، میں تم سے شادی کروں گا، بس تم اس شخص سے جان چھڑوا لو۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی اب اس لڑکی کے چکر میں اتنے پھنس چکے تھے کہ وہ مجھے چھوڑنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے اور ان کا رویہ بد سے بدتر تر ہوتا جا رہا تھا، گالم گلوچ سے لے کر مارنے پیٹنے تک۔ ایسے میں ایک دن اس شخص نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میرے بہت انکار کے باوجود اس نے مجھے ملنے پر مجبور کر لیا اور ایک ہوٹل میں انتظام کیا، اور وہ میرے روکنے کے باوجود سب کچھ کر گیا۔ کئی دن میں روتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی اور وہ کہتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں تو شادی کروں گا، اب تو قرض ہو گیا، اب تو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر گھر کے شوہر کے حالات مزید برے ہو گئے تھے۔ شوہر کی ایسی حرکتیں سامنے آ رہی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ٹھیک کیا، مگر کبھی میں بہت رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہتی تھی۔ پھر اس شخص نے مجھے لائیو چیٹ کرنے کو کہا۔ اب وہ اپنی ہر بات منواتا کہ اب تو ہم شادی کریں گے۔ کچھ عرصے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا شوہر تو گندگی میں جا ہی رہا تھا، میں بھی اسی گندگی میں جا رہی ہوں۔ بس پھر میں نے خود کو روک لیا اور اب اس شخص کی ایسی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ مجھ سے کترانا شروع کر دیا۔ جیسے وہ پہلے مجھے توجہ سے سنتا تھا، میری باتوں کے محبت سے جواب دیتا، میری ناراضی پر پاگل سا ہو جاتا تھا، اب سب بدلنے لگا۔ اب وہ مجھے تانے دینے لگا، میری ہر بات اب اسے بری لگنے لگی تھی، مگر مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ میں نے برسوں تک اس کے ساتھ اتنی توقعات رکھ لی تھی کہ اب مجھ سے اس کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے میں شوہر بہت بیمار ہو گئے۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی، مگر انہوں نے اس کی بھی قدر نہ کی اور اس طرح کا رویہ رکھا۔ میرا دل ان کی طرف سے مزید برا ہوتا رہا۔ ادھر وہ شخص بھی اب چاہتا تھا کہ بس معاملہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ میں نہ زندہ لوگوں میں شمار ہوتی نہ مردہ۔ ہر وقت روتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی ہوں، کبھی مرنے کی دعائیں کرتی ہوں۔ میری مردوں سے یہ التجا ہے کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں کو تنہا مت چھوڑیں۔ آپ خود بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں اور بیویوں کو بھی اس راستے پر لگا دیتے ہیں، اور ایسے مرد جو مجبور اور پریشان عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے بھی یہی کہوں گی کہ ہر ایک کے لیے مکافات عمل ہوتا ہے۔ آج آپ کسی کی بیٹی، بہن یا بیوی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کل آپ کی بیوی، بیٹی یا بہن سے کوئی کھیلے گا۔ اور آخر میں عورتوں سے کہوں گی کہ خدا را خود کو مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا مت بننے دیں۔
اگر آپ سے غم برداشت نہیں ہوتے تو اپنے والدین کے گھر چلے جائیں، مگر کبھی کسی ایک مرد کا زخم کھا کر دوسرے مرد میں مرہم تلاش مت کریں۔ یہ سب زخم دینے والے ہیں، یا مرہم کسی کے پاس نہیں۔